یہ بتائیں کہ ان باتوں میں اب کتنا وزن ہے، کیونکہ اب یہ معاملہ اس سے آگے نکل گیا ہے۔ مبشر لقمان صاحب مطلب بڑے پرانے صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں، بڑے ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ دنوں میں یا مہینوں میں پیپلز پارٹی اس حد تک ناراض ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے، اور اگر ان کا جے یو ایف اے اور پی ٹی آئی ساتھ دیتے ہیں تو یہ نمبرز پورے کرنا جو ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ مونا بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ ایک منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان، اس قسم کے افواہیں پھیلائی جاتی ہے، کبھی صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے پھیلائی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ جھوٹی خبریں ہیں میں سمجھتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جب عالمی صورتحال جو تھی ایران اور امریکہ کے درمیان، جو پاکستان میں دنیا کی معیشتوں پہ اثر گرا، پاکستان پہ گرا، تو صدر مملکت کے پاس ایوان صدر میں ان کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا جس میں مشکل فیصلے یا جو پاکستان میں معاشی فیصلے کیے گئے صوبوں کے حوالے سے، چاروں وزیر اعلیٰ موجود تھے، پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، عسکری قیادت بھی وہاں موجود تھی۔ تو سب فیصلے جو ہے اتفاق رائے سے حکومت میں کرتے ہیں، سب ہم ایک اسٹیک ہولڈر ہیں، صوبوں میں سب کی حکومت ہیں، تمام جماعتوں کی، سندھ میں پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، کے پی کے میں، پی ایم ایل این پنجاب میں، اسی طرح بلوچستان میں ہماری مشترکہ حکومت ہے، ان کی سپورٹ سے جو ہے ہماری وفاقی حکومت ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ظاہر نقطہ نظر ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، سندھ کے حوالے سے تحفظات ہوتے ہیں، یہاں حکومت کے جو مشاورت کا عمل ہے، تو ایک کمیٹی بھی ہماری وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی قیادت میں بنی ہوئی ہے، ڈے ٹو ڈے ایشوز ہوتے ہیں، پنجاب کے حوالے سے ایشو ہوتے ہیں، تو وہ ڈسکس بھی ہوتے ہیں، اس کا حل بھی نکالا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی ڈیموکریسی ہے۔ جو ہماری جب حکومت سازی ہو رہی تھی، اس میں کچھ جو چیزیں طے ہوئی تھی اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف جو ہے اس طرح کی ملک میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کھیلدار صاحب، کیا اس کا یہ مطلب ہم نکالیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم نہیں آنے والی، اس طرح کی کوئی ترمیم آن دا کارڈز نہیں ہے جس میں 18ویں ترمیم میں کوئی رد و بدل کیا جائے گا؟ کل اختیار ولی ہمارے پروگرام میں کنفرم کر کے گئے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں کچھ مسائل ہیں جن کو ٹھیک ہونا پڑے گا، آپ تردید کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل، دیکھیں 28ویں ترمیم بھی آئے گی اور آگے چل کے 29ویں ترمیم بھی آئے گی، جیسے 26ویں آئی، 27ویں آئی، یہ ہمارا کام ہے قانون سازی کرنا، آئین میں ترمیم کرنا، جہاں جہاں حکومتیں بہتر سمجھتی ہے۔ تو اس وقت جو 28ویں ترمیم کے حوالے سے اسپیشلی بہت سے افواہیں بھی پھیلائی جا رہی ہے، بہت سی ایسی خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہے جو زیر غور نہیں ہے، کچھ چیزیں زیر غور ہے، جو ریکوائر ہے وہ ہم ضرور، کوئی مسودہ تیار نہیں ہوا ہے 28ویں ترمیم کا، کوئی نہ کابینہ میں بات آئی ہے، نہ کسی اتحادی سے، نہ کسی جماعت سے اس سے کوئی مشاورت کی گئی ہے، یہ عمل ضرور ہونا ہے، مگر ابھی اس میں کوئی جلدی نہیں ہے کہ فوری لایا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن کھیلدار صاحب آپ نے سنا ہے بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ایک اسمبلی سے 2 آئینی ترامیم کافی ہیں، تو آپ لیکن کہہ رہے ہیں کہ 28ویں بھی آ سکتی ہے اور 29ویں بھی آ سکتی ہے۔ دیکھو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب سے پی ڈی ایم کی حکومت یا یہ موجودہ حکومت، ہم نے پیپلز پارٹی سے ہماری اچھی ریلیشن شپ ہے، ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، جب تک کسی بھی معاملے پہ، کسی بھی پوائنٹ پہ ہمارا اتفاق نہیں ہوتا ہے تو ہم کوئی بھی اپنے تائیں یا ایسے جبری طور پر کوئی قانون نہیں لائیں گے، ہم مشاورت سے، کیونکہ آئین میں ترمیم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک تمام جماعتوں میں، خصوصاً جو اتحادی ہے، ہمارے پاس نمبر اتنے نہیں ہیں 2/3 کے، تو ہم ان کو اعتماد میں لے کر ضرور ہماری حکومت کے اندر سوچ ضرور ہے، مگر وہ ابھی ایسی فوری طور پر ہم کہہ دیں کہ کل لا رہے ہیں، عید سے پہلے لا رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ جب محسوس کیا جائے گا کہ لیڈرشپ کا اتفاق ہو گیا ہے تو مسودہ تبھی آئے گا جب کوئی مشاورت اچھا، آپ نے ذرا کھل کے آپ نے بتا دیا، جو اب آپ نے دور کر دیا کہ ارادہ ہے، سوچ بھی موجود ہے آپ کی جماعت میں کہ ایسی کوئی ترمیم ہونی چاہیے، لیکن جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے تب تک نہیں ہوں گی۔ شفقت عوان صاحب، یہ ٹھیک ہے معاملہ کہ اگر وہ راضی نہ ہوں تو اس وقت تک یہ ترمیم نہ ہو،
اور آپ کی رضامندی کا پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کی بھی ایک صوبے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اس بارے میں بتائیں. اور اگر کوئی پیپلز پارٹی آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی موو کر سکتی ہے گورنمنٹ کے خلاف، اگر وہ کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں جی، ایک تو بات آج آپ نے یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے. آج ڈیٹ ہے 16 مئی. ہاں، جولائی. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ترمیم ابھی تک زیر غور نہیں ہے، کوئی مسودہ تیار نہیں ہوا، ہم کچھ ایسا کرنے نہیں جا رہے فی الحال. پھر یہ کہتے ہیں ہم نے ہیسٹلی کچھ بھی نہیں کیا جی، بڑی ترمیم پہ ورکنگ ہوئی، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی، اس پہ بڑی. اب آپ نے اس آج کے ڈیٹ کے بعد یاد رکھنا ہے کہ آج تک نہ کوئی مسودہ ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی ڈسکشن ہے. اور اگلے 20 دنوں میں یہ ترمیم جب پاس ہو جائے گی تو پھر یہ کہیں گے جی بڑی ڈسکس ہوئی، اس پہ بڑی ایک لینتھی ڈیبیٹ ہوئی اور اس پہ بڑی ڈسکشنز ہوئی. تو مسئلہ یہی ہے ان کے ساتھ کہ یہ ترامیم ضرور کروائیں. آئین میں ترامیم ہوتی ہیں، ایک تو آئین میں ترامیم ایسے نہیں ہوتی کہیں دہائیوں بعد ہوتی ہیں، پوری دنیا میں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ 26، 27، 28، 29 ایک مہینے کے وقفے سے ہوتی رہے. لیکن آج ان کی کوئی سوچ نہیں ہے، آج ایسا کوئی مسودہ نہیں ہے، آج کچھ بھی نہیں ہے. اور اگلے 20 دنوں میں اگر یہ ترامیم پاس بھی ہو گئی اسمبلی سے تو پھر یہ پلیز ان کو یہ میں نہیں کہنے دوں گا کسی پروگرام میں کہ یہ کہیں کہ جی نہیں، یہ تو ہم نے بڑی ڈسکشن اور بڑی ایک ڈیلیبریشن اور بڑی ڈسکشن کے بعد پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ یکدم کی ہے، کیونکہ ہم اس سے پہلے کوئی ڈیلیبریشن نہیں کر رہے تھے. جی یہ ایسے ہی کرتے ہیں. جب 26ویں ہو رہی تھی تو بھی اچانک ہی مسودہ ان کو دیا گیا، 27ویں کا بھی ایسے ہی ہوا. یہ خود بے بس ہیں بیچارے، ان کو نہیں پتا ہوتا، ترمیم آتی ہیں ان کا کام صرف پاس کروانا ہوتا ہے اور وہ راتوں رات کروانا ہوتا ہے. لیکن کم از کم ایڈمٹ تو کریں کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا، ہمیں جو کہا جاتا ہے ہم کروا دیتے ہیں. پھر کم از کم اس جمہوری عمل کو جو بے بسی کا اظہار بائی کریں. پاس ہو رہا ہے، جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، آئین کا جو 73 کے آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے انہوں نے، اور جو جوڈیشری اور باقی ادارے جو ہیں اس کے بعد ختم ہی کر دیے ہیں انہوں نے. تو وہ کھل کے بتائیں کہ جی ہم بھی مجبور ہیں، ہمیں بھی کروانا پڑتا ہے، ہم کروا دیتے ہیں. ایسے تو پھر نہ کہیں کہ سہارا لیں جمہوریت کا، سہارا لیں اسمبلی کا، سہارا لیں اس بات کا جی کہ نہیں ہم تو بڑا ایک کوئی آئینی عمل کر رہے ہیں اور ایک بڑا جمہوری عمل کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں کرتے لیکن پھر کہتے بھی ہیں. آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے ویسے شفقت صاحب، آپ بھی بڑے باخبر ہیں، کہ آنے والی ہے یہ آپ کے اپنے جو سورسز ہیں یا ذرائع ہیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ 28ویں ترمیم آن دا کارڈز ہے؟ کیا آپ سے بحیثیت جماعت کوئی رابطہ کیا گیا ہے اس حوالے سے؟ مجھے تو یہ خبر ہے کہ یہ 9 جون سے پہلے یا 7 جون سے پہلے پاس بھی ہو جانی ہے. آنا تو دور کی بات. مجھے تو یہ بھی خبر ہے کہ 4 مختلف مسودے تیار ہو چکے ہیں اور اس پہ بارگین شروع ہے، جو جہاں پہ مانے گا اس کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھیں 26ویں میں ان کو مولانا صاحب کی ضرورت تھی، ان کو ساتھ لے کے چلے اور دن رات انہی کے پاس یہ پائے جاتے تھے. جب 27ویں میں ان کو ضرورت نہیں تھی تو ان کو اللہ حافظ کہہ دیا، وہ گھر بیٹھے رہے اور ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کا حال چال کیسا ہے، اور ان سے پوچھا تک نہیں. اب 28ویں میں جس کی ضرورت ہوگی وہ استعمال ہو جائے گا. کہاں تک پیپلز پارٹی رجسٹ کرتی ہے، کہاں تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے کوئی مطالبات منواتی ہے، یا کہاں تک پیپلز پارٹی اپنی 18ویں ترمیم کا جس کا سہارا لے کر وہ اپنی سیاست کرتے ہیں اور جس کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم نے آئین میں دیکھیں اتنی بڑی ایک پیش رفت کی اور 18ویں ترمیم پاس کروائی اپنے ہاتھوں سے، پھر اس کا بھی قتل عام کرتے ہیں. 73 کے آئین کی جو بانی اور خالق جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں بذات خود بڑا کریڈٹ دیتا ہوں بھٹو صاحب کو کہ انہوں نے بہت بڑی ایک ایفرٹ کی اور ایک متفقہ آئین اس پوچھ ملک لیتے کو ہیں دیا. شفقت صاحب، چونکہ آپ نے کئی سارے پوائنٹرز اور آپ نے اپنی اطلاعات بھی بتائی ہیں